ہے کہ جو اخلاقیات ہیں، سماجی اخلاقیات، اس میں یوں منع کیا گیا کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس احسان کو جتاؤ مت، کیونکہ جس پر احسان کرتے ہو اسے جتاتے ہو نا تو اسے دکھ ہوتا ہے، ایزا پہنچتی ہے کہ میں نے آپ کو فلاں دن آپ کو میں نے 500 روپے دیے تھے، ہاں دیے تو تھے، لیکن احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو انہوں نے یہ سب کے سامنے دہرا دیا، جتا دیا، تو جتانے کو لیکن یہاں خدا خود کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں یہ احسان بتا رہا ہوں کہ خدا نے یہ تم پر احسان کیا ایمان والوں پر کہ میں نے اپنا رسول تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو اے اللہ، اخلاقیات میں تو منع کیا گیا کہ احسان کرو تو جتاؤ نہیں، لیکن تو احسان کر کے جتا رہا ہے، کہا وہ احسان ایسا ہوتا ہے کہ جتایا جائے تو اذیت ہوتی ہے، احسان ایسا ہے جتایا جائے تو نعمت اور راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس لیے قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ میلاد منایا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب یہ 63 سال کی بات کی جاتی ہے تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں دن کا وقت ہے، تشریف فرما ہے، ایسے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ حضور نوش فرما لیں، میرے لیے باعث برکت ہوگا۔ آپ منع فرماتے ہیں کہ نہیں تقسیم کر دو، وہ پھر عرض کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں میں نہیں لوں گا، وہ پھر عرض کرتا ہے کہ حضور اگر آپ اپنے منہ مبارک سے لگا لیں گے حضور تو میرے لیے باعث برکت ہوگا، آپ فرماتے ہیں میرا روزہ ہے۔ اب صحابہ اکرام کی حیران ہونے کی باری، کہتے ہیں حضور رمضان المبارک کے روزے تھے، ابھی اوائل اسلام کا زمانہ ہے، رمضان المبارک کے روزے تو سنے تھے، لیکن یہ آج کا روزہ آج کوئی خاص دن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آج خاص دن ہے، یوم ولدت، آج میرا برتھ ڈے ہے، آج میری ولادت کا دن ہے، اور ولادت کا دن میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھ کر مناتا ہوں۔ اب کوئی شخص اپنی جو ایبیلٹیز ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں، میں نہیں بتا سکتا، عجیب سا لگے گا کہ میں کہوں کہ میں فلا ڈگری میرے پاس ہے اور میں فلا تقریر اچھی کر لیتا ہوں، فلا کتاب، یہ تو کوئی دوسرا بتائے گا نا، میں تو اسٹارٹ کروں گا، میری تحریر یا میری کتاب یا میرا رسالہ یا میری تقریر جب لوگوں تک پہنچے گی، ہاں وہ آپ تک پہنچے گی، پھر آپ کا کام میں وہ جو کام ہے بتایا گا۔ اب حضور تو صرف روزہ رکھ کر بتا رہے ہیں، اب یہ دوسروں پر ہے کہ وہ اس خوشی کے دن کو کیسا مناتے ہیں، اگر حضور نہ مناتے تو پھر ہم بھی نہ مناتے، لیکن حضور منا رہے ہیں، اور ہر پیر کے دن ایوری منڈے منایا بھی اور بتایا بھی۔ اب صحابہ اکرام کیسے منا رہے ہیں، اب صحابہ اکرام کیسے مناتے ہیں؟ سیرت کی تمام کتابوں، احادیث کی کتابوں کے اندر یوں ملتا ہے کہ جب دو صحابی جمع ہوتے تھے، سچی بات ہے میں یہاں ایک ذمہ دار اسٹیج سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، پرنٹڈ میٹر میں مطلب حوالوں کے ساتھ جواب دوں گا، کہ جب دو صحابہ ملتے تھے، شریعت کی قرآن کی باتیں بعد میں ہوتی تھی، پہلے یہ بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے ہیں، حضور کے گیسو کیسے ہیں، حضور کا پسینہ کیسا ہے، حضور چلتے کیسے، حضور مسکراتے کیسے ہیں، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور بات کیسے کرتے ہیں، حضور ناراض بھی ہوتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، حضور جب کسی کے لیے دعا فرماتے ہیں تو کیسے، یعنی ان کی زندگی حضور کی سیرت پر گزرتی تھی۔ مطلب جب بھی دو ملتے تھے، اور پھر یہ تو بعد میں بہت ملتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا، ایک آدھ صحابی رہ گیا تو جتنے تابعی تھے اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے، صحابہ کے آئیڈیل، ہاں کہ آپ نے دیکھا حضور کو، بس یہ سیرت کا جلسہ ہو جاتا تھا، میلاد کا حضور پیدا ہوئے تو ہم نے سنا ہے کہ کعبہ مجرے کو جھکا تھا، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے اپنی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے، اپنی چچی سے سنا ہے کہ ہاں وہ بتاتی ہے کہ کعبہ مجرے کو جھکا تھا، سلامی کے لیے کعبہ جھکا تھا، وہ کہتی ہے کہ نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ یعنی صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے تو حضور کے میلاد کا جلسہ ہو جاتا، دو صحابی جمع ہوتے تھے تو رحمت للعالمین کا جلسہ ہو جایا کرتا تھا، میلاد النبی کا جلسہ ہو جایا کرتا۔ پھر وقت یہ جو بعد زمانی آتا گیا، آہستہ آہستہ آہستہ، پہلے روز بات ہوتی تھی، پھر ہفتے میں جمعے کے روز ہونے لگی، پھر مہینے میں ایک مرتبہ ہونے لگی، اب یہ ہے کہ ربیع نور کا مہینہ آتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ جلسہ منا لیا جاتا ہے، اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت دینے پر جو ہے چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر بھی ہم جو ہے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو جہان۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ سہروردی صاحب آپ کو بھی میری طرف سے حکم ہے کہ ایک نعت بارگاہ سیرت کے حوالے سے، سیرت کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے ایک بڑا پیارا کلام ہے، نبی کا چہرہ، عنوان بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ دونوں عالم میں ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، اور ہے مظہر قرآن نبی کا چہرہ، اور ہے مظہر قرآن نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ۔
اور زلف واللیل ہے دندان ہے یاسین شریف، زلف واللیل ہے دندان ہے یاسین شریف، یعنی قرآن ہی قرآن نبی کا چہرہ، یعنی قرآن ہی قرآن نبی کا چہرہ۔ اور لے کے جب آئی کون دائی حلیمہ، لے کے جب آئی محمد کو حلیمہ دائی، لے کے جب آئی محمد کو حلیمہ دائی، دیکھ کر ہو گئی قربان نبی کا چہرہ، دیکھ کر ہو گئی قربان نبی کا چہرہ۔ واقعہ ہے، علامہ صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، کتنا پیارا خیال کہ چاند کو تکتے صحابی کبھی ان کا چہرہ، چاند کو تکتے صحابی کبھی ان کا چہرہ، کہ اٹھے چاند سے ذیشان نبی کا چہرہ، کہ اٹھے چاند سے ذیشان نبی کا چہرہ۔ کہ ایک تبسم سے گمی سوئی ملا کرتی ہے، ایک تبسم سے گمی سوئی ملا کرتی ہے، رات میں دن کا ہے سامان نبی کا چہرہ، رات میں دن کا ہے سامان نبی کا چہرہ۔ اور شاعری کیا ہے، ہاں شاعری کیا ہے، محمد کی بدولت محسن، میرے ہر شعر کا عنوان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ۔ فرماتے ہیں اس باب میں کہ مصحف آں ورق ورق دیدم، میں نے قرآن مجید کا ایک ایک ورق دیکھا، مصحف آں اس مصحف کو، اس صحیفے کو، مصحف آں ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اس، 114 صورتیں ہیں لیکن ایک صورت بھی اس صورت جیسی نہیں، یعنی ایک سین سے صورت کا کہا جو صورتیں ہیں 114، اور سواد سے صورت اس صورت کی طرف اشارہ کیا جس پر قرآن نازل ہوا، کہتے ہیں کہ ایک صورت بھی اس صورت جیسی نہیں ہے، قرآن خدا کا کلام لیکن ہیچ صورت نہ مثل صورت۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ہم جو ہے پہلے کر رہے تھے سیرت النبی حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے، ابھی یہ جو میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کس نے رکھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نام محمد کی معرفتیں، اس کے معارف، اس کی پہچان، یہ نام اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے رکھا گیا، لیکن روایتوں میں، کچھ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، لیکن تاریخی کتابوں میں ہے کہ کچھ لوگوں کے نام محمد رکھے۔ محمد کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ نے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے خود القاء کیا حضرت عبد المطلب کے دل میں اور حضرت آمنہ کے دل میں کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ محمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب ہونا یوں چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ تعریف تو اس کائنات میں اللہ کی ہے، اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کائنات میں ہر شے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا، اپنا نام محمد نہیں رکھا۔ لاجیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا نام محمد ہوتا، یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا تذکرہ کر رہی ہے، اس کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہو، یہ چوں چر کی آواز آتی ہے نا، یہ دروازہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ درخت سے وہی پتا گرتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، سمندر سے، دریا سے وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ ان کے سامنے غیب کا مسئلہ رکھ دیا گیا، ان کے لیے قیامت، یوم جزا، یوم حساب رکھ دیا گیا، تو یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوئی نا، اللہ کا نام ہونا چاہیے محمد۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شے پر فنا طاری ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، سب چیزیں موت کے گھاٹ اتار دی جائیں گی، سب خاموشی ہو جائے گی ساری کائنات میں۔ تو
میرا ذکر کرنے والی ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن میں اپنے حبیب کا ذاکر ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کو بقا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بیان کرے، تو یہ مخلوق ہوگی جو میری تسبیح بیان کرے گی، میرا ذکر کرے گی، لیکن میں خالق ہو کر نبی کی تعریف کر رہا ہوں، نبی کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے میں نے نبی کا نام محمد رکھ دیا کہ سب سے زیادہ ان کی تعریف۔ کیا کہنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اپنی نالج کے حوالے سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو نہیں ہے، لیکن صرف نالج کے حوالے سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محمد نام لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے، صرف محمد، تو یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہوگی اگر تمہارے گھر میں 3-4 محمد ہوں، حضور نے فرمایا کہ نام یہ محمد رکھا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں بزرگ ہمارے اپنے بچوں کے نام محمد رکھ کر ساتھ میں کچھ نہ کچھ پکار کے لیے نام لگا دیا کرتے تھے کہ یہ نام ادبن رہے، یہ نام ادبی طور پر احترام کے طور پر یہ نام لیا جائے۔ اس لیے مثال کے طور پہ جیسے میرا نام محمد خالد ہے، تو میرا نام تو اصل محمد ہی ہے، دا فرسٹ نیم آف مائن محمد، لیکن پکارنے کے لیے میرے والد نے خالد نام